مارون چیمہ صاحبہ آپ نے بہت سے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں اور آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ اگلے 6 سال تو آکسفورڈ میں میڈیسن پڑھوں گی، لیکن اس کے بعد مجھے آج کل دنیا کی اسٹیٹ دیکھ کے ڈیفینیٹلی ایک سینس آف ہوپلیسنس ہے اور اس کو میں بدلنا چاہتی ہوں. تو میرے ایمز ڈیفینیٹلی میڈیسن وداؤٹ بارڈرز پریکٹس کرنے کے ہیں کہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز. جی ویری گڈ. نہ صرف برٹن میں کام کیا جائے بلکہ پاکستان میں آبویسلی، لیکن باقی اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جہاں انڈر ڈیولپ ریجنس کو میڈیسن کا ایکسیس ہی نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو جو میں چینج کر سکوں گی وہ میں پوری کوشش کروں. یعنی کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دنیا کو چینج کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے ایک تنظیم ہے، اس کے طرز پہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے. بالکل. ویری گڈ ویری گڈ. جی ملائکہ نواز صاحبہ، آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، ساری کتابیں جو ہیں ان کے نام تو میں نہیں لیتا، لیکن بہت سی کتابیں میں نے بھی آپ کی دیکھی ہیں. یہ بتائیے کہ یو آر اے ویری ینگ برائٹ رائٹر، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی زیادہ کتابیں لکھ چکی ہیں، تو آپ کو اپنا اور اس دنیا کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دنیا میں امن اور انصاف جو ہے وہ آنے والے وقت میں بڑھے گا یا کم ہوگا، اور اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو بک رائٹرز ہیں، جو لکھتے ہیں، چاہے وہ پوئٹری ہو چاہے وہ کوئی بھی سٹوری ہو، سو ان کا بہت رول ہوتا ہے ایک جنریشن کے اوپر، آنے والی جنریشن کے اوپر. اور جیسے کہ پاکستان میں بک رائٹنگ کا رجحان تھوڑا کم ہے، تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ پاکستان میں بھی اس کا رجحان زیادہ ہو، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بک پبلش بھی کریں، بک پڑھیں بھی اور بک کو لکھیں بھی. اچھا، آپ کی اب تک جو بکس پبلش ہوئی ہیں اس میں سب سے پاپولر کون سی بک ہوئی ہے اور اس کا کیا سبجیکٹ تھا؟ سب سے پاپولر بک ہے دا سائلنس آف ایوری تھنگ، جو کہ پوئٹری بک ہے. اس پر مجھے جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایوارڈ بھی ملا ہے، دا لٹریچر ٹائمز ایوارڈ. اور اس میں پوئٹری کلیکشنز ہیں ڈفرینٹ کور تھیمز پر، جو کہ سائلنس پر آ کر اینڈ ہوتا ہے ہر کور تھیم کا. اچھا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے 4 سال میں، 5 سال میں جو دنیا ہے اس میں امن بڑھے گا یا جنگیں بڑھیں گی؟ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایز اے نیشن اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، لیکن امن بھی بڑھ سکتا ہے اگر ہم اپنا کنٹریبیوشن پازیٹیو رکھیں. اگر اپنا کنٹریبیوشن پازیٹیو رکھیں گے تو پھر ہی نیشن بہتر ہو سکتی ہے اور لوگوں کا امپیکٹ بھی ورلڈ پر اچھا ہو سکتا ہے. اچھا، موسیٰ راج صاحب، آپ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے اس کی یونین کے آپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بننے کے لیے بھی آپ کو وہی کچھ کرنا پڑا جس طرح کہ عام پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنے جنرل الیکشن میں کرتے ہیں، یا یہ کوئی ڈیفرنٹ الیکشن تھا؟ جی السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے اعزاز دیا اپنے شو پہ آنے کے لیے. تو یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا الیکشن تھا، لیکن جو یہاں ہمارے الیکشن تھا آکسفورڈ یونین کے مشکل الیکشن تھا بہت. جس امیدوار کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا، ان کی وہ فیملی میں خیال 15 یا 16 میں شخص تھے جو آکسفورڈ گئے، اور میری پوری فیملی کا تعلق پاکستان سے ہے. تو مشکل الیکشن تھا لیکن بھرپور محنت کی. اور یہ اس میں جو آکسفورڈ یونین کی پالیٹکس ہے، آپ کی ہماری جو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ جو پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی پاکستان کی، وہ بھی یہاں کی پہلے پریزیڈنٹ رہ چکی ہوئی ہیں. اور ہمارے یہاں کے ایک برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن بھی پہلے رہ چکے ہیں آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ. اور باقی میں آپ کے اپنی سوچ پہ رکھوں گا، پر بورس جانسن صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا برطانوی پرائم منسٹر بننا بلکہ آکسفورڈ یونین کا صدر بننا، کیونکہ اتنا مشکل تھا یہاں کی پالیٹکس کو نیویگیٹ کرنا. تو یہ مشکل ہوتا ہے اس میں. لیکن میں نے جو اس میں میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹ سے ان سے سچ بولا، محنت کی، میرا ایکسپیرینس تھا، میرا ریکارڈ تھا، اور اس کے بلبوتے پہ میں لڑا اور اللہ نے عزت دی. اچھا موسیٰ راج صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایک آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی یونین میں بھی، یونین کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ جو پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، اور آپ کے بھی پلانز ہیں، بلانے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ دنیا جو ہے یہ
آنے والے 4-5 سال میں محفوظ ہو جائے گی یا غیر محفوظ ہو جائے گی؟ یہ سیکیور ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں یا انسیکیور ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے سر، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں یہ پریڈکشن تھا کہ 4-5 سال میں ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کی صورت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ٹرینڈز ہیں وہ کدھر پوائنٹ کر رہے ہیں. اور جو اس وقت ہمارے ٹرینڈز ہیں وہ کوئی اتنی پازیٹیو امیج پروجیکٹ نہیں کر رہے. آپ کی دنیا میں جو پولرائزیشن ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بھی آپ کی پولرائزیشن بہت ہے، بلکہ پوری دنیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں آپ کا جو فار رائٹ ہے جس کو کہتے ہیں اس کا بہت ایک رائز ہوا ہے. پھر باقی آپ کی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ آج کل، پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہوتے تھے بٹ دے وڈ اسٹل بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن، آپس میں بات چیت کرتے تھے، ایک ڈائلاگ ہوتا تھا. پر یہ جو سوشل میڈیا کے ایک طرح سے لوگوں کو کنیکٹ بھی بہت کیا ہے پوری دنیا میں، تو اس نے ایسے ایکو چیمبرز بنائے ہیں کہ لوگ پولرائز ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایسی ڈویژنس کریٹ ہو گئی ہیں کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں امریکہ میں بھی آپ کے ایک پولیٹیکل تھنکر تھے، ان کی اساسینیشن ہوئی. اس ٹائم ہماری ایک جو فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس ٹائم ہیلپ لیس ہے. تو مجھے تو جو سچویشن اس ٹائم لگ رہی ہے وہ آپ کی 60-70s میں جب امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ چلی تھی، ان کے بہت مشہور تھنکر میلکم ایکس وغیرہ اساسینیٹ ہوئے تھے. اس ٹائم بھی ویتنام میں ایک بہت انپاپولر وار چل رہی تھی جو امریکہ فنڈ کر رہا تھا. تو اس کی سملیرٹیز ہیں آج کل کی سچویشن میں. اگین جو ویسٹرن کمیونٹی ہے آپ کی وہ کافی زیادہ انہوں نے تو فنڈ اس میں آپ بھی تو کوئی چھوٹا موٹا کردار ادا کر سکتے ہیں، بینگ دی پریزیڈنٹ آف آکسفورڈ یونین، کہ آپ ٹالرنس کو اور جو فرینڈ شپ ود ان کمیونٹیز ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے آپ؟ جی ضرور، انشاءاللہ اس میں جو میں کردار ادا کر سکوں گا کروں گا. اس میں ہمارا جو پرپس ہے آکسفورڈ یونین کا وہ ڈیبیٹ ہے، وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اور اس سے اگر ہم اس بنیاد پہ رہیں اور وہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں، وہ ہم لوگوں میں پھیلا سکیں، تو اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں. ہم نے یہاں بہت کنٹروورشل، بہت ہیٹڈ ڈیبیٹس کی ہیں. پر جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرنے آتا ہے ہمارے چیمبر میں، ہمارے جو فارمز آف دا ہاؤس ہیں، ہمارے جو رولز آف دا ہاؤس ہیں، ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اپنے پوائنٹ ریز کرتے ہیں، لوگ اپنی اظہار کرتے ہیں جو نیوز ہوتی ہیں، پر ہمیشہ عزت کے دائرے میں. اور یہ میں نے دیکھا کہ بہت ٹائم پہ جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ ہے، آپ ایک آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہو، اپنی موسٹ آف دا ٹائمز اپنے دوسری آئیڈیالوجی. اچھا مجھے پتا ہے آپ نے بھی بہت سی بڑی بڑی ڈیبیٹس میں حصہ لیا، میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن مانور چیمہ یہ بتائیں کہ آپ کا رول ماڈل کوئی نہ کوئی تو ہوگا. آپ نے کس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے؟ میرے ہر لائف کے اسپیکٹ میں ڈفرینٹ رول ماڈل ہے. ایجوکیشن میں ڈفرینٹ ہیں، پالیٹکس اور ایجوکیشن میں کون ہے آپ کا؟ ایجوکیشن میں جو میرے پہلے سے، فار ایگزامپل البرٹ آئنسٹائن، جو نہ صرف دنیا کو اتنے فارمولاز دے کے گئے ہیں، لیکن ان کی مورل اسٹینڈ پوائنٹ اتنا اسٹرینتھن تھا. ان کا نیوکلیئر بام میں بھی جو کریشن میں حصہ تھا انہوں نے کمپلیٹلی ریورٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو برنگ سو مچ وائلنس ٹو ہیومینٹی. تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہو لیکن ایکولی آپ مورلی بھی بہت اسٹرانگ ہو. اچھا، اور آپ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز، آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹو جو ہے بڑا امپریسو ہے، اور آئنسٹائن کو بھی آپ پسند کرتی ہے. تو آپ جب اپنی تعلیم مکمل کر لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ کبھی پاکستان بھی آئیں گی، یہاں پہ بھی آگے کچھ کریں گی؟ میرے بالکل پلانز ہیں کیونکہ میرا بچپن سارا پاکستان میں گزرا. دس از مائی اینسیسٹرل ہوم. تو میرے ڈیفینیٹلی پلانز ہیں کہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز انکلوڈز انڈر ڈیولپڈ ریجنس. تو پاکستان میں جو ایریاز ہیں، نہ صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی، لیکن جو ریجنس ہیں جو نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، جن میں فیمیل سینیٹیشن فار ایگزامپل نہیں ہے، اس طرح کی جگہوں میں میں جا کے ہیلپ کروں، ہاسپٹلس بناؤں، والنٹیئر ورک کروں. ایمز ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اور ملائکہ نواز، آپ کا زندگی میں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ جیسے کہ پاکستان میں بک رائٹنگ بہت کم ہو رہی ہے، بک ریڈنگ بہت کم ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اے آئی کو اور ان اسپیکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ٹرینڈ بک رائٹنگ کا پہلے تھا وہ واپس آئے، اور اس میں اپنا پورا کنٹریبیوشن اپنا دوں گی.
اور میں کوشش کروں گی کہ سب لوگ جو ہیں وہ جن کو بک رائٹنگ پسند ہے اور ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی اور وہ ڈٹرمن ہے کہ وہ یہ کام کریں، تو پھر میں ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بک رائٹنگ ریڈنگ کا ٹرینڈ واپس آئے.